جس شخص نے علم کا راستہ اپنا لیا اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان کر دے گا. جسٹ امیجن وہ جنت راستے پہ چل پڑا. The real enjoyment of life is living your life with knowledge and actions. Shaitan comes to us and says کہ you are just a normal Muslim, so live a normal life, don't be something big, live to eat and eat to live. He comes and says to you کہ یار تم کوئی فن خانہ بنو، یعنی کچھ کرنے والے نہ بنو، بس نارمل لائف گزارو. امام قصائی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک چرواہے تھے، عام سے انسان تھے، 40 ایئرز کے اور بکریاں چرا رہے ہیں، نہ علم ہے نہ عمل، کچھ بھی نہیں تھا. ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے اور کھینچ کے جا رہی ہے کہ بیٹا جا کے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو، لیکن بیٹا رو رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا قرآن، میں نے نہیں جانا اس مدرسے میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں، اور ماں کھینچ رہی ہے اور وہ بحث کر رہا ہے. تو سامنے وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جس کا نام قصائی تھا. تو نے کہا اگر تم بیٹا قرآن نہیں پڑھو گے تو اس چرواہے کی طرح بن جاؤ گے. اور امام قصائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں چرواہا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ آئی ایم این ایگزامپل فار دا لوزرز، مجھے ایک لوزرز کے لیے، ایک نکموں کے لیے مثال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آئی ول چینج مائی لائف. What was his age? 40. He gathered ilm from the scholars of Kufa and Basra and Baghdad and debated with people, and he was a contemporary. امام قصائی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی, and he became the contemporary of Sibawayh. سبحان اللہ, huge, became giant, started at the age of 40, so it's never too late. اور کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف دن میں 5 چیزیں سیکھتے تھے, یعنی 5 مسائل کو سیکھتے تھے. سو کنسسٹنسی, بے شک آپ دن میں 5 کام کریں لیکن روزانہ کی بیسس پہ کریں, یو ول اچیو بگ تھنگز ان لائف. اور آپ کو یہ بات صحیح طرح تب سمجھ آئے گی جب آپ امیجن کریں گے یا قبرستان وزٹ کریں گے اور مسلمانوں کی قبروں کو دیکھیں گے, اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ مسلمز ان دیئر گریوز وین دے سی دا ریالٹیز آف دا آخرہ. اور جب وہ ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ اپنی قبر میں ہیں اور اصل گھر میں پہنچ چکے ہیں, دے آر وشنگ, دے وش کہ ہمارے نام پہ کاش کوئی صدقہ دے دے, کاش ہمارے نام پہ کوئی آرفنیج بنا دے, کاش ہمارے نام پہ کوئی کنواں کھدوا دے, کوئی اچھا کام کر جائے جو ہمیں آج ادھر بینیفٹ پہنچا دے. دے آر وشنگ ان دی گریوز رائٹ ناؤ کہ ہم اب اٹھ کے کام کریں یا ہمارے لیے کوئی کام کروا دے, ہم اتنی ایفرٹ نہیں ڈال کے آ گئے. دے آر وشنگ کہ ہمارے لیے کاش کوئی محنت کر دے, لیکن انہوں نے کبھی محنت نہیں کی. So what's your plan to get into Jannah? How can you justify your tears to Allah subhanahu wa ta'ala for Jannah? You have to pay the mahar of Hurul Ain in this world. You have to pay the price for Jannah in this world. Although اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے, لیکن ایکشنز اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتے ہیں.